جی بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر کافی ایکٹیو تھیں، ان کا ساتھ دیا اس ترمیم میں جمعیت علماء اسلام نے۔ اب کل سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ کمٹ کیا تھا جمعیت علماء اسلام سے کہ جسٹس منصور علی شاہ وڈ بی دا نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان۔ اس میں کیا حقیقت ہے؟ پروگرام کے حصے میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ پھر کیا جمعیت علماء اسلام حکومت کو جو 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اس میں سپورٹ کرے گی؟ پروگرام کے حصے میں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے نون لیگ سے آلریڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی طاہر حنیف صاحب، جبکہ ابھی ٹیلی فون لائن سے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی ترجمان محمد اسلم غواری صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے۔ اسلم غواری صاحب السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ اسلم غواری صاحب، سب سے پہلے بتائیے گا، آپ کے حوالے سے یہ خبریں چلتی رہیں کہ آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جمعیت علماء اسلام کو یہ کمٹ کیا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگلے چیف جسٹس ہوں گے پاکستان کے۔ ایک تو پہلے بتائیے گا کہ ایگزیکٹلی اس حوالے سے ہوا کیا تھا، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ ہم نے پہلے دن ہی جب ترمیم ہمارے پاس آئی تھی تو ہم نے اس وقت ایک موقف ماننے اور ہم سب نے جتنے بھی ہمارے ٹی وی پہ پروگرام میں جاتے ہیں ساتھی سب نے ایک موقف دیا تھا قوم کو کہ ترمیم پوری قوم کے لیے ہونی چاہیے، 25 کروڑ عوام کے لیے ہونی چاہیے، کسی شخص کے لیے نہیں ہونی چاہیے، کسی کو ایکسٹینشن دینے کے لیے نہیں ہونی چاہیے اور کسی کو آنے سے روکنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، کسی ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے ہونی چاہیے اور کسی حکومت کی خواہش پہ اپنی ضرورت کے مطابق نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک ہمارا سٹینڈ تھا پہلے دن سے، اور پھر ہماری جب بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب آج زیادہ رہے ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں، تو جب بھی یہ بات ہوئی تھی ہم تو جیسے ہی شاہ صاحب کی بات ہوتی تھی تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں تو مقصد یہ تھا ہی نہیں کہ صرف جائیں گے تو شاہ صاحب نہیں ہوں گے اور فلاں ہوگا۔ ہم تو عدلیہ کو غیر متنازع دیکھنا چاہتے ہیں، متنازع نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ متنازع کہیں بھی نظر نہ آئے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کیا صورتحال ہے اور کیوں ایسا انہوں نے کیا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ ہمارے ساتھ ہماری خواہشات بھی تھی، اور کل شاید یاد ہوگا بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایک غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میرے علم میں تو منصور علی شاہ صاحب تھے، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہوا ہے۔ تو پھر پارٹی کا سربراہ یہ کہہ رہے ہیں تو میں خود حیران ہوں۔ اسلم غواری صاحب، پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے خیال میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگلے چیف جسٹس تھے، آپ لوگ بھی یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے، پیپلز پارٹی نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ کے ساتھ یہ کمٹ کیا تھا، پھر ایسا کیا ہوا کہ اچانک منصور علی شاہ صاحب کی جگہ جسٹس شاہی افریدی صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا گیا؟ آپ کے نزدیک کیا وجہ بنی اس کی؟ نہیں، میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، یہ تو وہی جنہوں نے بنایا ہے وہی آپ کو جواب دے سکتے ہیں۔ حکومت بتا سکتی ہے، وہ اراکین جو کمیٹی میں بیٹھے تھے وہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیوں ان کو لائے۔ تو بہرحال یہ ہماری خواہش یہی تھی اور ہم نے بار بار ساتھیوں سے ذکر بھی کیا اور سب نے ہمیں کہا تھا کہ کوئی تبدیلی نہیں ہم لا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، میں حاجی طاہر حنیف صاحب سے وہ پوچھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا اسلم غواری صاحب، جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ وہ نہ بھی آتے تو پھر بھی ہمارے پاس نمبرز پورے تھے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جس دن ترمیم پر ووٹنگ ہونی تھی اس دن بھی پہلے جب کامران مرتضیٰ صاحب مولانا صاحب کی رہائش گاہ پہنچے اس سے ایک دن پہلے، تو انہوں نے کہا جی کہ حکومت نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ نہیں آئیں گے تو ہم اپنا پہلے والا مسودہ پاس کروا لیں گے اور ان کے پاس نمبرز پورے ہیں۔ آپ کے بغیر پھر حکومت کے پاس نمبرز کس طرح پورے تھے؟ کوئی اطلاعات ہیں جی آپ کو؟ میرا خیال تو وہ فارمولا نمبر 2 ہی ہوگا، اور بلاول صاحب ہمارے نوجوان لیڈر ہیں اور اس وقت وارث ہیں اپنے بڑوں کی سیاست کے۔ میرا خیال ان کو یہ جملہ کہنا نہیں چاہیے تھا، یہ ان سے زیب نہیں دیتا۔ جمہوری لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہم لوٹوں کے ساتھ ہم اپنی ترمیم پاس کروا لیں گے۔ اگر ہم 8-9 نہ ہوتے تو 4-5 جیسے پہلے باہر سے پکڑ کے لائیں گے اور 10-12 یہی کرتے، یہی وہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ان کا مقصد تو یہی ہے، اور کوئی جو موجودہ اراکین ہے یہ ڈبل ٹرپل تو نہیں ہو جائیں گے، نہ ہی کسی اور پارٹی کے ساتھ، یا پی ٹی آئی کو لوگ ہوتے، ہو سکتا ہے کوئی ایک دو میرے بھی ہوتے، تو اسے لوگوں کو دباؤ میں دے کے ڈرا دھمکا کے اگر آپ نے ترمیم پاس کرنی ہے تو یہ ایک متنازع ترمیم ہوتی ہے جو آئین پاکستان کو ہی متنازع کرتی۔ اچھا، یہ بات درست ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی انٹرنل میٹنگز میں نور عالم خان صاحب مسلسل پارٹی موقف کے خلاف تھے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ہر صورت میں اس ترمیم کو سپورٹ کیا جائے، اور اگر جمعیت علماء اسلام سپورٹ نہ کرتی تو نور عالم خان صاحب انڈیویجول کیپیسٹی میں ووٹ دے دیتے جس طرح باقی لوگوں نے دیا؟
नहीं, मेरा ख्याल ऐसा ना होता। नूर आलम साहब हमारे रास्ते भी थे, हमसे मुलाकातें भी करते थे, वो पार्टी डिसिप्लिन के साथ चलते हैं। अलबत्ता ख्यालात हर बंदे के अपने अपने होते हैं, हर बंदे के अपना जो भी उसका अपना ज़हन है, सोच है, वो कह सकता है। लेकिन जब पार्टी एक डिसीजन लेती है, पार्टी एक फैसला करती है, तो आपने देखा कि हमारे तमाम अरकान पार्टी के साथ खड़े हुए नजर आए। हमारे एक सेनेटर जो हमारे रास्ते में नहीं थे, वो भी पार्टी के साथ खड़े हुए नजर आए। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। तो ये मेरा ख्याल ऐसी सोच गलत है नूर आलम साहब के बारे में। तो आप जो कह रहे हैं कि लोटों के साथ जो प्लान बी है, पहले हुकूमत 4-5 लोटे लेकर आई, उससे ज्यादा ले आती, फिर जिस तरीके से आप खुद फरमा रहे हैं कि लोटे आए और उन्होंने वोट किया, तरमीम पास हुई, आप समझते हैं कि फिर ये तरीकाकार फेयर था जिसके थ्रू ये 26वीं यानी तरमीम हुई और जमीयत उलमा इस्लाम भी उस तरमीम का हिस्सा बनी? देखिए, हमने तो कंसेंसस पैदा करने के लिए सारा कुछ किया। आपने देखा होगा कि कहाँ पीटीआई और कहाँ हुकूमत कितने फासले थे। हमने उस फासले में ब्रिज बने हैं और ब्रिज बन के हमने सारी पार्टियों को, हुकूमती पार्टियों को और जनाब पीटीआई को, और हम खुद सब एक पेज पे आए। ये हमने मसवदा तैयार किया, ये हुकूमती मसवदा नहीं है, ये हमारा मसवदा है जिसे बाद में पीपल्स पार्टी ने ऑन किया और फिर हमने नून लीग को भी इससे मनवाया, नून लीग ने अपने इत्तेहादियों से मनवाया, फिर हमने पीटीआई से एग्री किया। तो ये तो हमने कंसेंसस पैदा किया। आपको क्रेडिट लेना नहीं चाहते ना, हमें क्रेडिट की जरूरत है, लेकिन हम एक बात कहते हैं कि कंसेंसस से यह सारा कुछ हुआ है। और अगर ऐसा कदम उठाया गया है कि किसी को जबरदस्ती वोट लिया गया है तो यह गलत है। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर किसी की ये सोच है कि हम इस तरह से लोगों से जबरदस्ती, दबाव से, डरा से, धमका के वोट ले लेंगे या असम्बलियां चला लेंगे, मेरा ख्याल ये आपने देखा हुआ 94, 95, 96 की दहाई में ये होता रहा है और वो लोग बहुत नाकाम हुए हैं। और आज मेरा ख्याल उस तरह की बातें करके कौम को दोबारा 90 की दहाई में न लाया जाए। कौम, हमने आगे जाना है, हमें आगे की तरफ देखना होगा। ठीक हो गया। असलम गौरी साहब साथ रहिएगा। हाजी ताहिर हनीफ साहब, मैंने एक मतलब कुछ सवालात इसलिए कि असलम गौरी साहब से, ताकि मैं आपसे इन सब का जवाब ले सकूं। एक तो आप लोगों ने लोटे बुलवाए असेंबली में, आपने उनसे कानून साजी करवाई, आपने उनसे तरमीम पर वोट दिलवाया, आप लोग प्रेशर से, धौंस से आप लोगों को इस तरमीम पर वोट देने के लिए आप जबर का इस्तेमाल करते रहे हैं, धौंस का इस्तेमाल करते रहे हैं, फिर आपकी कमिटमेंट्स थी और आप लोगों ने आगे चल के मामला और किए। तो ये असलम गौरी साहब की बातों को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? जी खान साहब, एक तो बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे लिए पहले भी मोहतरम थे, आज भी मोहतरम है और हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान की सियासत को वो लीड करने वाले सियासतदान हैं माशाल्लाह। तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी की है कि बातें सुनी हैं, अपनी बातें मनवाई भी हैं और ब्रिज का रोल भी उन्होंने प्ले किया है। ये बात कहना कि दौंस और धांधली से किया गया है, माजरत के साथ इससे मैं इख्तिलाफ करता हूं। अगर दौंस धांधली से करवाना होता तो पहली दफा जब सेशन हो रहा था उसी वक्त करवा लेते। बाकी ये बात है कि ये कमिटमेंट तो नहीं होती। एक तरमीम हो रही है, एक तरमीम हो रही है, आईनी तरमीम, उसमें कमेटी बैठनी है, वो पार्लियामेंट की कमेटी है। पार्लियामेंट की कमेटी को बिठाने का क्या मकसद? अगर पहले फैसला कर लिया जाए कि इस बंदे को ही जज बनाना है, चीफ जस्टिस बनाना है, तो वो कमेटी की अक्सरियती राय से सिर्फ जमीयत उलमा पाकिस्तान का एक वोट मुखालफ गया है, बाकी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग सबके वोट जस्टिस यहिया अफरीदी साहब के हक में थे। तो ये बड़ा फेयर तरीके से मामला हुआ है। और दूसरी बात यह है खान साहब के यहिया अफरीदी साहब का बैकग्राउंड देखें, बड़ा स्ट्रांग बैकग्राउंड है, बड़े अपराइट जज हैं और बड़ा बेदाग माजी है। अच्छा, वो तो बात दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर मसला जाना ही नहीं चाहिए। तरमीम के तरीक़ेकार के ऊपर है। आपने जो 5 अरकान के वोट लिए, आप लोग कहें कि एक मुबारक ज़ेब उसमें है जो तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार को हराकर असेंबली में आया। बकिया 4 तो वो लोग हैं जो आप भी जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के वोट पे या इमरान खान के वोट पर इस ऐवान में आए, और जिस तरीके से उनका वोट लिया गया, ये तो कल आपके अरकान को इस तरह उठाएंगे, आप लोग इसके ऊपर एतराज नहीं कर सकेंगे। जिस तरह आप पहले कहते थे, जिस वक्त सेनेट के अंदर आपके अरकान ने वोट कास्ट किया और उस वक्त तहरीक इंसाफ कहती थी ये जमीर का वोट है, आज आप कह रहे हैं ये जमीर की आवाज पे इन्होंने वोट दिया है। ये जमीर की आवाज बड़ी महंगी पड़ेगी है साहब आपको। जी खान साहब, बात यह है कि वो कह रहे थे कि जमीर की आवाज है। मैं ये कहता हूं कि जो संजीदा सियासतदान हैं उन्होंने ये महसूस किया कि ये जो तरमीम है, ये आप सुन लें
کہ تحریک انصاف کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا اگر 25 تاریخ کے بعد آتی. تو جب آپ تاریخوں پہ چلے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ترمیم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کی ذاتی زید اور انا کا مسئلہ ہے. تو وہ مسئلہ تو ان کا قاضی فاضل شاہ صاحب کے ساتھ تھا, وہ تو بیچارے چلے گئے, وہ ریٹائر ہو گئے. اب آپ رائٹ جج ہیں, بے داغ ماضی ہے, وہ بن گئے ہیں. تو ہم نے کسی کو پریشر اور دھونس دھاندلی نہیں کی. یہ لوگ اپنی ذات, یہ دیکھیں ان کے پاس کوئی پارٹی کا نشان نہیں تھا, پارٹی کے امیدوار نہیں تھے, یہ آزاد جیت کر آئے تھے, انہوں نے آزادانہ اپنی رائے کا استعمال کیا ہے. تو جب اگر کسی کو ہٹایا جاتا تو بعد میں پارلیمنٹ میں ووٹ دینا ہوتا ہے نا جی. سنی اتحاد کونسل کے حساب جمع کروا چکے تھے جی, وہ سنی اتحاد کونسل کے حلف میں جمع کروا چکے تھے صاحب. جی سنی اتحاد کونسل میں تو پھر وہ ظاہر ہے جو بندہ پارلیمنٹ میں آتا ہے اگر آزاد جیت کر آتا ہے وہ کسی پارٹی کو بھی جوائن کر سکتا ہے. آپ کو نہیں نہ جوائن کیا, اور اگر یہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے یا جمعیت علماء پاکستان سے ہے, اگر مجھے جیتنے کے بعد اختلاف رائے ہوتا ہے, میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے پھر ظاہر ہے اس کی سزا ہے, اس کا وہ پارٹی ڈسپلن ہے, وہ سب اس پر لاگو ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال ایسا کہ سب لوگ کو ڈسکس کیا گیا, کنونس کیا گیا, اور جن لوگوں نے بہتر سمجھا انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے. اور یہ ترمیم پر کوئی خاص بڑا اعتراض کسی کو نہیں رہا. مجھے یہ بتائیے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے رہے, خواجہ آصف صاحب نے بھی ترمیم کے پاس ہونے سے پہلے کہا, اور بھی مسلم لیگ نواز کے ملٹیپل لیڈرز کہتے رہے کہ مولانا صاحب نہیں بھی آئیں گے تو نمبرز ہمارے پاس پورے پھر بھی ہیں. وہ کیسے پھر پورے نمبر سے؟ بقیہ کون سے سنجیدہ سیاستدان تھے جو اس ترمیم پہ آپ کے ساتھ تھے اور وہ بعد میں بہرحال انہوں نے ووٹ نہیں دیا, ان کی سنجیدگی ختم ہو گئی؟ نہیں خان صاحب, بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ پہلے کہہ دیتے کہ ہم بالکل کر ہی نہیں سکتے تو پھر تو یہ غلط بات ہوتی. یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان, صدر پاکستان بلاول بھٹو, شہباز شریف اور باقی دیگر سینئر قیادت نے مولانا صاحب کو کنونس کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. آپ نے بلیک میل تک کیا سر ان کو, آپ نے بلیک میل تک کیا. کامران مرتضی صاحب جب آئے ہیں ایک روز پہلے, انہوں نے آ کے کہا کہ حکومت نے کہا کہ اگر آپ لوگ نہیں آئیں گے تو پھر ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں اور ہم لوگ اپنی پہلی ترمیم پاس کروا دیں گے. تو اس کے بعد پھر مولانا صاحب کی طرف سے بھی پیغام آ گیا. خان صاحب یہ بلیک میلنگ نہیں ہے, یہ ایک اطلاع ہے کہ ہم اس وقت آپ نے جو رائے دی ہے وہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم وہی مسودہ پاس کریں گے, اور نہیں دیں گے تو پھر ہم اپنا پاس کریں گے اور ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں. ہاں اگر آپ نے ساتھ نہیں آنا تو ہماری کوشش تو جاری تھی, دیگر پارٹیز موجود تھیں, کوششیں پوری ہزار لوگ موجود تھے, پارلیمان کی چوتھی منزل پہ کچھ لوگ بھی موجود تھے. اچھا نہیں وہ مجھے تو نظر نہیں آیا, شاید آپ کو نظر آئے ہوں. تو بڑے لوگ خوش تھے جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے, وہ بڑے خوش ہیں اور بڑے مطمئن ہیں الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے. اچھا ساتھ رہے گا اسلم غوری صاحب, ابھی یہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے معاملات ابھی پوری طرح آپ کہہ لیں کہ ترمیم کے پاس ہونے کے بعد بھی اس کے اوپر گفتگو شریف جاری ہے, تو 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت شروع ہو گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو امینڈمنٹس مسلم لیگ نواز چاہتی تھی اور وہ اس ترمیم میں پاس نہیں ہو سکیں, 27ویں آئینی ترمیم آئے گی اور اگر آتی ہے تو اس پہ بھی مولانا صاحب کو یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ ایک بڑا پوائنٹ جو اس میں سامنے آ رہا ہے وہ ملٹری کورٹس کا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو پہلی جو ترمیم تھی 26ویں ترمیم کا جو ابتدائی مسودہ تھا وہ 56 کلاسز پہ تھا, 56 نکات تھے, 56, اور جس کو ہم نے شارٹ کر کے 22 پہ لے کے آئے, اور 22 تھے اور 5 JUI کے شامل ہوئے, تو 27 نکات پہ مشتمل یہ موجودہ 26 نکاتی ترمیم ہے. 26ویں ترمیم جو 27 نکاتی ہے. تو کہنے کی عرض یہ ہے کہ ہم نے اس کو کوشش کی ہے کنسنسس کے ساتھ, سب دوستوں کے ساتھ باہمی مشاورت سے, چونکہ آئین کا مسئلہ ہے اور یہ عارضی نہیں ہوتا, مستقل ہوتا ہے, اور اس پہ اگر ایسی چیزیں آ جائیں تو 2 چھوٹے صوبے یا جو چھوٹے صوبے ہیں وہ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں اور وہ پہلے ہی ہم سے بڑے صوبوں سے ناراض ہیں. تو ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. جیسے ابھی اختر مینگل صاحب والا واقعہ ہو رہا ہے اور ان کے خلاف FIR کاٹی جا رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی صورتحال کو پیدا نہیں ہونا چاہیے. جہاں رہ گیا بات 27ویں ترمیم والی بات آپ نے کی ہے, تو 27ویں ترمیم کو آنے دے, پھر ہم دیکھیں گے اس میں ہے کیا. پہلے تو سبجیکٹ سامنے آئے گا تو پھر اس پر رد عمل دیں گے, اور اگر اس میں ایسی چیزیں آتی ہیں جو 26 میں ہم نے باہر نکالی تھی
اور اگر وہ دوبارہ 27 میں آتی ہیں تو پھر شاید ہمارے اور ان کے درمیان میں مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو یہ بھی بتائیے گا کہ آج خبر ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ججز کی 3 رکنی کمیٹی ہے حکومت, اس میں ججز کی تعداد میں اضافے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک ترمیم لے کر آ رہی ہے جو غالباً پیر کو آئے گی. جمعیت علماء اسلام سمجھتی ہے کہ اس کی کوئی ضرورت ہے؟ دراصل میں پھر وہی عرض کروں گا کہ پہلے چیز سامنے تو آئے نا ہے کیا. پہلا ہم اگر مگر پہ ہم ایک پورا پارٹی کا میں تو نہیں دے سکتا سوچ آپ کو, لیکن اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ کوئی چیز ہمارے سامنے آئے گی, ہم دیکھیں گے, اگر اس کی ضرورت ہے تو اس کی تائید کریں گے, ضرورت نہیں ہے تو اس کا اپوز کریں گے. ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ ہم تو حکومت میں بھی ہوتے ہیں تو ہم اپوز کرتے ہیں اگر کوئی غلط چیز آ جائے تو. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ اسلم غوری صاحب اور حاجی طاہر حنیف صاحب, آپ دونوں مہمان پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, آپ نے گفتگو ملاحظہ کی محمد اسلم غوری صاحب ترجمان جمعیت علماء اسلام اور حاجی طاہر حنیف صاحب مسلم لیگ نواز سے جن کا تعلق ہے. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کا موقف لیں گے, خاص طور پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ٹینیور ہے چیف جسٹس آف پاکستان, اور پھر ودن پی ٹی آئی اب بہت سی رفٹس دکھائی دے رہی ہیں, ان کی وجہ کیا ہے اور کیا مرکزی لیڈرشپ وہ واقعی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. پروگرام کے اگلے حصے میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ نہ جائے گا.